بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا حبيبي يا مرشدي يا نبي الله. بزم فاطمہ چینل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر لے کر آج اس کا دوسرا سبق ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے آغاز میں آپ نے اس طرح کے الفاظ دیکھے ہوں گے. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حروف ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ ویسے ہی قرآن پاک میں یہ صورتوں کے شروع میں لگا دیے گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حروف قرآن کریم میں باقاعدہ جیسے دیگر آیات نازل کی گئی ہیں اسی طرح یہ حروف بھی نازل کیے گئے ہیں ان صورتوں کے ساتھ، اور ان کے مفاہیم بھی ہیں، مطالب بھی ہیں، رموز بھی ہیں، اثرات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا مطلب بھی بیان فرمایا، ان کے رموز و اوقاف جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی بیان فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اور پھر نسل در نسل صحابہ کرام سے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے اندر ان الفاظ کے مطالب جو ہیں وہ بیان ہوتے رہے، اور صوفیاء کرام اور علماء کرام ان الفاظ کے ورد وظائف بھی کرتے ہیں اور ان سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ حروف کوئی فالتو حروف نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مطلب نہ ہو. تاہم عوام الناس سے ان کے مطالب جو ہیں اور اس کے رموز جو ہیں اور وہ مخفی رکھے گئے ہیں کہ عام لوگوں کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان کو ترجمہ کے وقت حروف مقطعات کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا حروف مقطعات کے بارے میں الف لام میم. اور اگر یہ حروف ایسے ہی ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم کوئی ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حروف بے معنی اور بے مقصد نہیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ قرآن مجید کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو جس طرح پہلی کتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آسمانی کتب زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف جو دیگر انبیاء کے اوپر نازل ہوئے، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک آسمانی کتاب ہے جس کے جھوٹے یا غلط ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ سراپا ہدایت ہے اور ہدایت دیتی ہے یہ پرہیزگار لوگوں کو. پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید میں آگے بہت ساری آیات میں پرہیزگاروں اور متقین کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 6 صفات بیان کی گئی ہیں متقین کی، جو کہ اگلی 2 آیات میں ہیں جن کی میں ابھی تشریح کر رہی ہوں. الذین یؤمنون، الذین متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ. یہ متقین کی پہلی صفت ہو گئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ غیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے غیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے ساتھ ایمان لانا ہے.
اس کے باوجود ہمیں اس کو معبود ماننا ہے. وہ نظر نہیں آتا، اس کے باوجود ہم نے اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق اور سب کچھ مان کر اس کو معبود برحق مان کر اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کے حکم کو ماننا ہے. تو یہ ہو گیا غیب کا پہلا معنی. اس کے علاوہ غیب میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس کی دوسری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں اور کئی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. جنت ہے، دوزخ ہے، روز محشر ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس میں ترازو ہے جس میں اعمال نامے تولے جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں بھی ہم سے غیب ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. یہ تقوی کا پہلا پوائنٹ سمجھ لیں. آپ کے تقوی کے لیے یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ غیب کے ساتھ ایمان لائیں. متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں نماز کا حکم آیا ہے وہاں قائم کا لفظ آیا ہے. نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا یا ادا کرنا اور معنی رکھتا ہے، نماز قائم کرنا اور معنی رکھتا ہے. پڑھنا تو یہی ہوا کہ بس ہاتھ اوپر نیچے کیے، خود اوپر نیچے ہوا، اللہ اکبر، نیچے اوپر ہو کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ نماز ہو گئی. لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بندگی سمجھتے ہوئے، اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کے رکوع و سجود کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی بندگی کرنا. یہ ہوتا ہے صحیح نماز ادا کرنے کا طریقہ. تو وہ نماز ادا کرتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے. یہ متقین کی دوسری صفت ہوگی. وَمِمَّا، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور اگلی صفت متقین کی والذین، اور متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن مجید مراد ہے اس سے کہ متقین آپ کی اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے. وما انزل، اور جو اتاری گئی، من قبل کا، آپ سے پہلے، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں، متقین ان کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں. یہ متقین کی 5ویں صفت ہوگی. اور 6ٹھی صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. وبال، اور ساتھ آخرت، آخرت کے، اور آخرت کے ساتھ ہم، وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھ، انہیں آخرت کا بھی یقین ہے کہ وہ اپنا جو عمل کرتے ہیں. متقی کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل میں اچھائی، نیکی اور اخلاص شامل رکھے، تاکہ اس کے عمل میں کوئی برا کام، کوئی برا فعل یا کوئی بری حرکت نہ آ جائے. کیونکہ برے کام، برے افعال اور بری نیت یا برے ارادے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آخرت میں اس بندے کے لیے سزا کا باعث بنے گی. تو متقی اپنے آپ کو ان سزاؤں سے، ان برائیوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ اچھے عمل کرتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے، اپنے اعمال اچھے رکھتا ہے، اپنا کردار صاف ستھرا رکھتا ہے. وہ کتابیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے جو دوسرے انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوئے، ان سب کے ساتھ ایمان لانا، سب کو یکساں طور پہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں سمجھنا. یہ ایک الگ بات ہے کہ تورات، انجیل وغیرہ اب اپنے اصل شکل میں موجود نہیں رہی ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان کو یہود و نصارہ نے بدل ڈالا ہے، ان کے مفاہیم کو، ان کو آیات کو بدل ڈالا ہے. لیکن جب وہ نازل ہوئی تھی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تھی اور جس طرح سے وہ انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس طرح ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ سچی کتابیں ہیں، وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی تھیں، سچے رسولوں کے اوپر نازل ہوئی تھیں، اور جو کچھ رسولوں نے ان میں سے پڑھ کے اپنی امتوں کو بتایا وہ سب کچھ سچ تھا اور وہ سچی کتابیں تھیں. تو چاہے وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں اب،
لیکن جو نازل ہوئی تھی ہمارا ان کے ساتھ مکمل ایمان ہے، کیونکہ کسی ایک کتاب کا بھی انکار، کل کتابوں کا انکار تصور ہوتا ہے اسلام میں، اور کسی ایک پیغمبر کا انکار بھی کل پیغمبروں کا انکار تصور ہوتا ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں یا متقین ہوتے ہیں، وہ ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ وہ سابقہ پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی صفت کہ وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، کہ جب آخرت کا یقین ہوگا تو آٹومیٹکلی دنیا میں ہمارے کام، ہمارے افعال، ہماری سوچ، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے ہو جائیں گے، کہ جب ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ہم نے اپنے ہر عمل، ہر فعل قول کا جا کے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر جب یہ ساری صفات پائی جائیں جس بندے میں تو وہ متقی کہلائے گا۔ تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو متقی ہو اس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں تو پھر اس کے لیے کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو وہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، جو ہدایت پر ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہ ہدایت پر ہیں اور یہ ہدایت کے راستے پر ہیں یعنی۔ اور ہدایت کا راستہ وہ کون سا ہے وہ ہم سورہ فاتحہ میں اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر یا اللہ تو نے انعام فرمایا۔ تو وہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہی ہدایت والا راستہ ہے۔ تو جو لوگ پھر تقوی اختیار کرتے ہیں تو گویا وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو ہدایت مل گئی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ، اور وہی لوگ مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ تو جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ ہوگی متقین کی صفات اور ان کا صلہ۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں کفار کا ذکر ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بزم فاطمہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر اور لائک کر کے آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔